بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ مدینے کی محبت، مدینے کا پیار، مدینے کا عشق، مدینے جانے کی تڑپ، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی مسلمان چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں مدینے کی تڑپ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوستو، آپ یہ 7 بچے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ ہو کر مدینے کی یاد میں تڑپ رہا ہے، مدینے کی محبت میں، مدینہ جانے کے لیے اپنے آنسو اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ تو بچہ ہے، اس کو رونا چاہیے تھا کہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا کہ مجھے کھلونے لینے ہیں، مجھے کھیلنے جانا ہے، لیکن یہ بچہ اپنے آقا کے در پر جانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو مدینہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا ہے اثر، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار سے۔ دوستو، ایسے ہی ایک بزرگ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جن کی رہائش ہے، اور بابا جی کا نام ہے عبدالقادر لیانی شاید، اور وہ مری قبائل سے وہ بلونگ کرتے ہیں۔ بابا جی چرواہے ہیں اور ساری زندگی لوگوں کی بکریاں چراتے ہوئے گزری ہیں۔ بابا جی نے ساری زندگی بکریاں چرائیں لوگوں کی، اور ایسے ہی اپنی زندگی جو ہے وہ گزر بسر کر رہے تھے۔ بابا جی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے ہیں، سادہ سا لباس ہے، لیکن مدینے جانے کی جو تڑپ ہے وہ اتنی کہ لوگوں کی بکریاں چراتے اور جو اجرت ملتی سالانہ وہ جمع کرتے کہ میں نے آقا کا روزہ دیا، میں نے آقا کے در پہ جانا۔ لیکن دوستو، کہتے ہیں نا کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں، جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے امتحان بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ بابا جی نے کچھ جمع پونجی جو تھی وہ اکٹھی کی اور پاسپورٹ بنایا، لیکن انفارچونیٹ اسی وجہ سے بابا جی نہ جا سکے۔ پھر کچھ عرصے بعد بابا جی نے پھر جو جمع پونجی تھی اس سے پاسپورٹ بنایا، لیکن پھر جو ہے وہ امتحان تھا تو بابا جی نہ جا سکے کیونکہ کووڈ آ گیا۔ آخرکار بابا جی نے اپنی کچھ بکریاں بیچیں، اور جو آقا کی محبت تھی دل میں، روضہ انور کی جالیوں کو دیکھنے کی جو تڑپ تھی، بابا جی نے اس محبت میں اپنی بکریاں بیچیں اور مدینے کی طرف رخ کیا اور اپنے آقا کے در کی حاضری کے لیے چل نکلے۔ وہ بابا جی جسے اپنے علاقے میں بھی کوئی صحیح طرح نہیں جانتا تھا، جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اپنا سمپل سا وہ سادہ سا لباس جو ان کی روزمرہ زندگی کا ایک معمول تھا، اس لباس کے اندر وہ دیوانہ بن کر مدینے کی گلیوں میں اور مدینہ شریف کی صحن میں آپ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی آپ کی ویڈیو بناتا ہے، آپ کی سادگی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی ویڈیو شیئر ہوتی ہے تو پوری دنیا کا جو سوشل میڈیا ہے، جو مسلم کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے، ہر ایک کے پاس ویڈیو پہنچ جاتی ہے، اور آپ کی سادگی، آپ کا عشق اتنا پسند آتا ہے کہ جو سعودی شہزادے ہیں ان تک جب وہ ویڈیو پہنچتی ہے تو وہ بھی بہت امپریس ہوتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بابا جی کو اب حج پر بھی جو ہے بلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور آپ کو حج کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ جیسے ہی بابا جی کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ہر ایک اپنے اپنے کنٹینٹ کو پاپولر کرنے کے لیے بابا جی کے متعلق کوئی نہ کوئی جملہ جو ہے وہ منسوب کرتا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے۔ 1-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس بابا جی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی صحابی آپ کے روزہ انور پر جو ہے وہ حاضر ہو چکا ہے، اس طرح کے جو بیان آ رہے تھے، اب وہ سارے کے سارے بیان بابا جی کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔
وہ کیوں؟ کیونکہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے کچھ لوگ جو کہ بزرگان دین سے محبت نہیں کرتے، وہ بابا جی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ کسی کو بچوں کو لوگوں کو دم کر رہے ہیں، تو اس بارے میں بہت سارے کمنٹس ہوئے، بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہوئی، ہم نے جو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ بابا جی کی اصلیت سامنے آ گئی۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا۔ سوشل میڈیا پر بہت سارا کنٹینٹ جو ہے وہ اب وائرل جو کیا جا رہا ہے وہ ہماری اخلاقی پستی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ یہ ساتھ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں لوگوں کے، جس میں لکھا ہے کہ بابا جی کی اصلیت سامنے آ گئی، بابا جی کا محل دیکھو، بابا جی اریسٹ ہو گئے، بابا جی کا انتقال ہو گیا، فلاں فلاں بہت سارا کنٹینٹ جو ہے وہ اور جھوٹی اور فیک غلط باتیں بابا جی کے ساتھ منسوب کر کے پھیلائی جا رہی ہیں۔ دوستوں میں آپ کو یہ دعوت اور ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اسلام اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اپنے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کا درس دیتا ہے، اپنے بزرگوں کا احترام اور بچوں سے پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ دوستو جیسے بابا جی نے محبت کی، مدینہ جانا کی، ظاہر ہے میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی اپنے آقا کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں اور تڑپ رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آقا دو جہاں کے روزے کی زیارت نصیب کرے۔ میں چند اشعار جو خلیل الرحمن قمر صاحب نے لکھے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار یوں کرتا ہوں کہ نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا، ملو تو کہنا کب ملو گے، ہے وقت بس میں تمام کہنا، ان سے کہنا کہ چلتے چلتے میں قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے بلا لو تو میں بھی دیکھوں کہاں سے رستہ ہے جنتوں کا، ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں، جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی یاد رکھنا، سنا ہے روزے کی جالیوں کو جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں، ہمیں عطا ہو معراج قربت میں بھی آتا ہے جھوم جانا، نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، اخلاقیات کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو آقا دو جہاں کے در کی حاضری نصیب کریں، آمین۔